हेलो एवरीवन। तो क्या आप इस सीएससी स्कॉलरशिप में अप्लाई करने वाले हैं और आप कंफ्यूज हैं एक्सेप्टेंस लेटर को लेके कि क्या एक्सेप्टेंस लेटर ज़रूरी है, क्या एक्सेप्टेंस लेटर के बिना स्कॉलरशिप मिल सकती है? तो इस वीडियो में मैं जो है ना बताने वाला हूं कि एक्सेप्टेंस लेटर क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं और क्या बिना एक्सेप्टेंस लेटर के भी आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एंड के वीडियो में मैं जो है कुछ टिप्स ऐसी शेयर करूँगा जो कि आपकी सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद अनस हमज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि हमारे चैनल की हर अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, तो आज की वीडियो जो है वो हमारी एक्सेप्टेंस लेटर में होने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि एक्सेप्टेंस लेटर जो है ना बहुत ज़रूरी होता है सीएससी स्कॉलरशिप के लिए। एक्सेप्टेंस लेटर असल में एक ऐसा लेटर होता है जो कि आपकी सीएससी स्कॉलरशिप के लिए आपको ज़रूरी होता है, और ये बेसिकली एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपकी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिकली आपको कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको परफॉर्म करके आपने जो है ना एक्सेप्टेंस लेटर लेने हैं। तो स्क्रीन में जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपने अपना जो भी ब्राउज़र है उसको ओपन कर लेना है। फिर उसके बाद आपने जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है उस यूनिवर्सिटी का आपने यहाँ पर नेम मेंशन करना है। तो अगर मैं, क्योंकि मेरा हार्बिन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पे हार्बिन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी मेंशन करता हूँ तो इस तरीके से मेरा जो है ना विंडो पॉपअप हो जाएगी। तो इसमें जो सबसे पहला लिंक मेरे पास आ रहा है हार्बिन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, मैं जस्ट इस पर क्लिक कर दूंगा। अब इस तरीके का इंटरफेस मेरे सामने आ गया है हार्बिन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का। तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट लिंक्स दिए हुए हैं। तो इसमें जिस लिंक पर मुझे क्लिक करना है वो है स्कूल्स। स्कूल्स पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास जो है ना डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आ गए हैं। तो जो भी आपका मतलब जो भी आपकी फ़ील्ड है, जो आप जिस डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो उस डिपार्टमेंट को आपने जस्ट सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ कॉलेज ऑफ पावर एंड एनर्जी इंजीनियरिंग। जब मैंने इस डिपार्टमेंट को सिलेक्ट किया तो मेरे पास इस डिपार्टमेंट की पूरी डिटेल जो भी XYZ है वो आ गई, और नीचे मुझे यहाँ पे इन्होंने वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। अब ये जो लिंक है ये डिपार्टमेंट की वेबसाइट का लिंक है, ना कि यूनिवर्सिटी की। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे पास जो है डिपार्टमेंट की वेबसाइट ओपन हो गई, कॉलेज ऑफ पावर एंड एनर्जी इंजीनियरिंग की। अब ये क्योंकि चाइनीज़ वर्जन में है तो यहाँ पर इंग्लिश का भी ऑप्शन आ रहा है, तो हम इंग्लिश के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जब इंग्लिश के ऑप्शन पर हमने क्लिक किया तो इस किस्म का इंटरफेस आ गया। तो यहाँ पर ऊपर जो है ऑप्शन दिया हुआ है फैकल्टी एंड स्टाफ का, ये हमारे पास विंडो ओपन हो गई फैकल्टी एंड स्टाफ की। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन्होंने दिए हैं, एक इंस्टीट्यूट ऑफ वाइब्रेशनल एंड नॉइस कंट्रोल, यानी इस डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट मेजर्स प्रोग्राम जो है ना आपको ऑफ़र किए जा रहे हैं। तो एक है इंस्टीट्यूट ऑफ पावर प्लांट इलेक्ट्रिकल कंट्रोल एंड टेक्नोलॉजी, इसी तरीके से ये है, इसी तरीके से ये है। तो इनमें से जो भी आप एक जो सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसके नीचे जो है तमाम प्रोफेसर्स की डिटेल दी। अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे इनमें से किसी भी एक प्रोफेसर की प्रोफाइल पे, तो क्लिक करने के बाद मेरे पास ये विंडो ओपन हो गई। अब इसमें जो है ये प्रोफेसर की जो भी रही है, मतलब क्वालिफ़िकेशन रही है और जो भी उसकी पब्लिकेशन रही है, इसके मुताबिक आप इसको पढ़कर आप जो है ना पढ़ सकते हैं और अपने जो भी आपका इंटरेस्ट है उससे मैच कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी जो भी इंटरेस्ट है या जो भी आपका रिसर्च प्रपोज़ल है वो उससे मैच करता है, तो फिर यहाँ पर हमें ईमेल दिया हुआ है। इस ईमेल के थ्रू आप जो है प्रोफेसर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो तरीका था प्रोफेसर्स को अप्रोच करने का। याद रहे, सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है कि आपने किस यूनिवर्सिटी में करना है। देन तमाम यूनिवर्सिटीज़ का सेम क्राइटेरिया होता है, प्रोफेसर्स को आप इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। कुछ लिंक्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पर वी चैट कॉन्टैक्ट दिया हुआ होता है प्रोफेसर का, तो आप वी चैट के थ्रू भी प्रोफेसर को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जो इस सेक्शन का जो मकसद था वो था कि हाउ टू रीच द प्रोफेसर्स। तो आई होप आपको ये अब समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेक्शन where I will show you the sample of email, how to write an acceptance letter
اور ہاؤ ٹو رائٹ این ای میل ٹو گیٹ این ایکسیپٹنس لیٹر فرام دا پروفیسر. تو بیسیکلی آپ نے اپنے ای میل کو 3 سیکشنز میں ڈیوائڈ کر دینا ہے. فرسٹ سیکشن میں تو ہو گیا آپ کا انٹروڈکشن, جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ نے انٹروڈیوس کروانا ہے خود کو. سیکنڈ سیکشن میں آپ جو ہے نا اپنا ایکسپیرینس بتا سکتے ہیں, جو بھی آپ کا ایجوکیشنل ایکسپیرینس ہے, اگر آپ نے کوئی جاب کی ہے آپ اس کے اکارڈنگ آپ بتا سکتے ہیں, اور جو بھی آپ کا وٹ ایور جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں. اور جو تھرڈ اور لاسٹ سیکشن ہے اس میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کو جو ایکسیپٹنس لیٹر ہے وہ کیوں چاہیے. یعنی ایک پروفیسر کو آپ ای میل کر رہے ہیں تو ای میل جو ہے آپ کی ای میل کے اندر آپ کی کلیئرٹی ہونی چاہیے. سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کریں گے, پھر اس کے بعد آپ اپنا ایکسپیرینس بتائیں گے, پھر اس کے بعد اپنا جو بھی ریسرچ پروپوزل ہوگا, یعنی جو بھی آپ جس انداز میں آپ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کو ایکسیپٹنس لیٹر کیوں چاہیے, اور آپ ایسا کیوں سمجھتے ہیں کہ جس پروفیسر کو آپ ریچ آؤٹ کر رہے ہیں وہ آپ کے جو بھی آپ کا جو ریسرچ انٹرسٹ ہے یا ایریا آف ریسرچ ہے اس سے میچ کر رہا ہے. تو اس طریقے سے آپ اپنی ای میل کو ڈرافٹ کریں گے. اور یاد رہے ای میل میں آپ نے سبجیکٹ لائن کلیئرلی مینشن ہونی چاہیے. سبجیکٹ کو جو ہے نا آپ نے جو ہے ایمٹی نہیں چھوڑنا چاہیے, یعنی ریکویسٹ فار ایکسیپٹنس لیٹر یا وٹ ایور یو وانٹ ٹو رائٹ. تو سبجیکٹ لائن ہونا ضروری ہے, اور اس طریقے سے آپ ای میل جو ہے سینڈ کریں گے. اور ای میل میں جو اٹیچمنٹ کے طور پہ آپ ڈاکومنٹ سینڈ کریں گے, پہلا ڈاکومنٹ تو آپ کی ہوگی اکیڈمک سی وی, جو کہ مسٹ ہے. آپ کا اکیڈمک سی وی ہر ای میل کے ساتھ اپنی اٹیچ کرنا ضروری ہے. اور دوسرا ڈاکومنٹ آپ کا جو ہوگا وہ آپ کی جو ہے مارک شیٹ ہو سکتی ہے. جو بھی آپ کی لاسٹ مارک شیٹ ہے آپ وہ جو ہے اپنے جس پروفیسر کو آپ ای میل کر رہے ہیں اسے آپ سینڈ کریں گے. اب آ جاتے ہیں ہم اپنے جو ہے ایکسیپٹنس لیٹرز کے پروس اینڈ کونس کی طرف. یعنی اگر آپ کے پاس ایکسیپٹنس لیٹر ہوگا تو آپ کے پاس ایسے کون سے چانسز ہیں جو آپ کے برائٹ ہو جائیں گے. اگر میں سب سے پہلے بات کروں تو آپ کی سلیکشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں, کیونکہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہوتا ہے, بہت سارے نمبر آف اسٹوڈنٹس اپلائی کرتے ہیں. تو یوجولی ایسا ہوتا ہے کہ سی ایس سی اسکالرشپ جو ہے وہ ان اسٹوڈنٹس کو پریفر کرتی ہے جن کے پاس ایکسیپٹنس لیٹر آلریڈی موجود ہوتا ہے. دوسری طرف کی بات, اگر پوائنٹ کی طرف ہم آئیں تو وہ پروفیسر کی آپ کو گائیڈنس مل جاتی ہے. ظاہر ہے اگر آپ کسی پروفیسر کا آلریڈی ایکسیپٹنس لیٹر لے چکے ہوں گے, کسی بھی پروفیسر سے, تو آپ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں گے ایزیلی, اور آپ کے لیے جو ہے نا ایزی ہو جائے گی. تیسری چیز جو ہے وہ یونیورسٹی پلیسمنٹ جو ہے آپ کے لیے ایزی ہو جاتی ہے. اگر آپ کسی یونیورسٹی سے اپنے پروفیسر کا ایکسیپٹنس لیٹر آلریڈی لے چکے ہیں تو اس یونیورسٹی میں آپ کے لیے جو ہے اس یونیورسٹی کے بارے میں جاننا ایزی ہو جائے گا. اگر ہم بات کریں, اگر کوئی اسٹوڈنٹ ایسا ہے جو کہ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرتا ہے بٹ اسے ایکسیپٹنس لیٹر نہیں مل پاتا ہے, تو اس کے لیے بھی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ کا بھائی آپ کے سامنے ہے, بنا ایکسیپٹنس لیٹر کے یہاں تک آ گیا ہے. تو ایگزیکٹلی آپ بھی بنا ایکسیپٹنس لیٹر کے آ سکتے ہیں. تو اس کا یہ ہے پوائنٹ کہ اسکالرشپ آپ کو پھر بھی مل سکتی ہے, آپ نے مایوس نہیں ہونا ہے. لیکن کمپٹیشن کیونکہ زیادہ ہے, تو اگر آپ کے پاس ایکسیپٹنس لیٹر ہو تو آپ کے لیے وہ زیادہ بینیفٹ ہے. تو آپ کو جو ہے نا, اور دوسرا جو ایک ڈرا بیک اس کے اندر آتا ہے وہ یہ کہ آپ کو پروفیسر پہلے کیونکہ سائن نہیں ہوتا ہے, تو جب آپ یہاں پر یونیورسٹی میں آتے ہو, اگر آپ کو اسکالرشپ مل جاتی ہے, آپ یونیورسٹی میں آتے ہو, دین پھر اس کے بعد آپ اپنا پروفیسر جو ہے نا سائن کرو گے, کیونکہ نارملی تمام جو پروفیسرز ہوتے ہیں وہ آلریڈی ریزرو ہو چکے ہوتے ہیں, یعنی وہ اپنے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو سلیکٹ کر چکے ہوتے ہیں, ان کا کوٹا کمپلیٹ ہو چکا ہوتا ہے. تو آپ کو تھوڑی سی ڈیفیکلٹی ہو سکتی ہے اپنا پروفیسر سلیکٹ کرنے میں. ایسا نہیں ہوتا کہ کسی اسٹوڈنٹ کو اس کا پروفیسر نہ ملے, سب کو اس کا پروفیسر مل جاتا ہے. بٹ وہ ہے نا, جیسے اگر جب نئے آم آتے ہیں مارکیٹ میں تو اچھے آم پہلے بک جاتے ہیں اور بعد میں جو بچے کچھ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں, تو ان کا بھی کچھ اس طریقے سے. بٹ تمام پروفیسرز اچھے ہوتے ہیں, اور اس کا صرف ایک یہ ڈرا بیک ہے کہ آپ جو کام گھر بیٹھے کر سکتے تھے وہ آپ کو یہاں آ کے کرنا پڑتا ہے. اب میں آپ کو کچھ ایسی ٹپس دے دیتا ہوں جو کہ میں نے جو ہے نا اپنے ایکسپیرینس سے حاصل کی ہیں. ٹپ نمبر 1, آپ جو بھی ای میل کرو گے اپنے پروفیسر کو, اس پہ سبجیکٹ لائن موجود ہونی چاہیے. ایسی ای میل نہ ہو جس کے اوپر سبجیکٹ لائن موجود نہیں ہے. اور ای میل کا فارمیٹ میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں, ای میل فارمیٹ ویسے ہی ہونے چاہیے, آپ کی ڈاکومنٹس پراپرلی اٹیچ ہونی چاہیے. ایسا کوئی لمبا چوڑا آپ نے ای میل نہیں کرنا ہے, جو میں نے آپ کو بتایا بالکل اسی فارمیٹ پہ آپ نے ای میل کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ نے ای میل کس ٹائم کرنی ہے, کیونکہ پاکستان اور چائنا کا جو ٹائم زون کا ڈفرینس ہے وہ 3 آورس کا. یعنی اگر میں فرض کروں اس وقت پاکستان میں دن کے 12 بج رہے ہیں تو چائنا میں دن کے 3 بج رہے ہوں گے. تو کیونکہ چائنا 3 آورس ہم سے آگے ہے,
تو اس لیے آپ نے اس ٹائم ڈیوریشن کے ساتھ ای میل کرنی ہے کہ لائک فرض کریں اگر آپ رات کے 3 یا 4 بجے ای میل کرتے ہیں تو وہ صبح یہاں پروفیسرز کو 7 بجے یا 6 بجے ریسیو ہوگی. تو جی میل میں تو یہ آپشن ہوتا ہے اسکیجول ای میل کرنے کا, بٹ میں آپ کو پریفر کروں گا بجائے آپ اپنے جی میل اکاؤنٹ کے آپ اپنا آؤٹ لک کا اکاؤنٹ یا کوئی بھی XYZ ایسا سورس یوز کریں جو کہ چائنا میں بھی آپریٹیو ہو, کیونکہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ جی میل اکاؤنٹ یوز کرتے ہیں تو اور یہاں سے اگر کوئی ای میل واپس آپ کو جاتی ہے تو وہ اسپیم باکس میں چلی جاتی ہے, کیونکہ یہاں پہ گوگل سروسز ایکسیسیبل نہیں ہے. تو آپ میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ آپ یا تو مائکروسافٹ کا کوئی اکاؤنٹ یوز کریں ای میل کرنے کے لیے یا کوئی بھی XYZ ادر دین جی میل. رہی بات کہ کب اپلائی کرنا ہے ایکسیپٹنس لیٹر کے لیے, کب پروفیسرز کو اپروچ کرنا ہے, تو یہ وہ کام ہے جس میں آپ نے بہت محنت کرنی ہے, لگاتار کرنا ہے, بار بار کرنا ہے, دن ہو یا رات, اور جو ہے نا بار بار آپ نے یہ کام کرنا ہے. تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے چاہیے کنسسٹنسی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ 100 پروفیسرز کو ای میل کر کے ایکسیپٹنس لیٹر لے لیں گے تو ہو سکتا ہے آپ لے بھی لیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ نہیں لیں, بٹ آپ نے ہار نہیں ماننی, آپ نے مایوس نہیں ہونا اور آج سے ہی اپلائی کرنا شروع کر دیں. میں نے اپلائی کرنے کا آپ کو طریقہ بتا دیا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو آپ جو ہے نا وی چیٹ کے تھرو بھی پروفیسرز کو اپروچ کر سکتے ہیں, بٹ یاد رہے اتنا بھی زیادہ آپ نے وی چیٹ پہ میسیجز نہیں کرنے ہیں پروفیسرز کو, یا جو ہے نا ای میلز نہیں کرنی ہے کہ آپ کا خود کا اکاؤنٹ ریسٹرکٹ ہو جائے. اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ایسا کر لیں کہ اگر آپ نے ایک دن میں 5 پروفیسر یا 7 پروفیسرز کو ای میل کر لیے ہے تو اس سے زیادہ آپ بار بار نہ کریں, کیونکہ سم ٹائمز یہ سسپیشیس ایکٹیویٹی میں چلے بھی جاتا ہے. اور کوشش کریں کہ کاپی پیسٹ نہ ہو, ہر ای میل کا ایک اپنا جو ہے نا ایک ڈرافٹ ہو, یعنی ٹیچر کا جو پروپوزل ہے, ریسرچ پروپوزل ہے, آپ کا جو انٹرسٹ ہے وہ اس سے میچ کرنا چاہیے, یعنی آپ کی جو بات آپ جو کہہ رہے ہو اس میں وزن ہونا چاہیے. تو یہ تمام تھی پریکٹیکل ٹپس. اگر ان میں سے آپ کے ذہن میں کوئی کنفیوژن ہو یا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ CSC اسکالرشپ کے لیے ایکسیپٹنس لیٹر کیا ضروری ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے, اور اگر اب تک اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اور آگے دوستوں سے بھی شیئر کیجیے, کیونکہ اس چینل پہ میں آگے جو ہے نا بہت ساری اسکالرشپ کے حوالے سے ٹپس لانے والا ہوں. ملتے ہیں ہم آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.